الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع وبلسانه وذلك أضعف الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبنا وشعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں رجب کا مہینہ عطا فرمایا، اس طریقے سے شعبان کا مہینہ بھی عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے۔ ایک تو اس دعا کا خاص طور سے اہتمام رکھنا چاہیے۔ حالات بڑے ناسازگار ہیں، بڑے ناگفتہ ہیں، عجیب و کشمکش کے ساتھ مسلمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ خاص طور سے یو پی کا مشرقی علاقہ پورا سب اور پورا علاقہ فساد کے زد میں پھنس چکا ہے۔ مسلمان بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ حکومت مدد نہیں کر رہی ہے، حالانکہ یہ شکوہ شکایت تو اللہ سے کرنا چاہیے، کیونکہ حالات کا یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے حکومتوں پہ نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال پر رکھا ہے۔ حکومتیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ جب پہلے کے حکمراں نیک ہوا کرتے تھے، اطاعت گزار ہوا کرتے تھے، عبادت گزار ہوا کرتے تھے، تو ان کی نیتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ کئی بادشاہوں کے واقعات ہیں کہ جب ان کی نیتوں میں فتور آیا، ان کی نیتوں میں گڑبڑی پیدا ہوئی، تو بجائے میٹھا پانی کے کھارا ہو گیا۔ اسی طریقے سے انار وغیرہ کتنے واقعات ہیں کہ بظاہر وہ میٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کھٹاس پیدا ہو گیا۔ وہ تقوی والے بادشاہ تھے، اللہ کی اطاعت گزار بادشاہ تھے۔ اصل سارا دار و مدار اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہم جیسا اعمال اللہ کو پیش کریں گے، اس طریقے سے ہمارے اوپر ایسے اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ جو دور دراز اس طریقے سے حالات ہیں مسلمانوں کے اوپر، اس سے ہمیں عبرت لینا چاہیے، ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ آج ان کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، آج ان کے اوپر یہ حالات ہیں۔ تاریخ اور ماضی کے واقعات اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں
ہم عبرت حاصل کریں۔ آج وہاں پر ہمارے مساجد ان کو شہید کیا جا رہا ہے، مساجد ان کے میناروں کو شہید کر کے ان کے جو مخصوص چیزیں ہوتی ہیں وہ لگا رہے ہیں، اور اہل ایمان کے گھروں میں جا جا کر اس طریقے سے مار پیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اخبارات میں دیکھا، بیچارے بڑی عمر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، صرف نماز پڑھنے، اور کوئی مقصد نہیں، اکیلے تھے چند لوگ، تو لوگوں نے ان کو مارا، ان کو گھسیٹا اور ان کے اوپر حملہ کیا۔ ایسے اکثر مساجد میں ایسا ہوا کہ مساجد کے اندر گھس گئے اور ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کیا۔ یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو ہمارے اندر درد پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر غم پیدا ہونا چاہیے۔ پہلے کے مسلمان بڑے غیور تھے، وہ جب دیکھتے تھے کہ مسلمان تکلیف کی حالت میں ہے، مصیبت کی حالت میں ہے، کھانا پینا سب چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کہیں پر حالات سنتے کہ فلاں جگہ فساد ہو گیا یا فلاں جگہ کچھ اللہ کی طرف سے حالات آئے، زلزلے آ گئے، سیلاب آ گئے، جس کے نتیجے میں لوگ شہید ہو گئے، تو حضرت کو لوگ دعا کے لیے اطلاع کرتے، تو حضرت رو پڑتے تھے اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری بدعمالیوں کی یہ بدلی ہوئی شکل ہے، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ یہ تو بڑے اللہ والے تھے، بڑے تقویٰ اور طہارت والے تھے، لیکن اس طریقے سے رویا کرتے تھے، پھر کھانا پینا تھوڑے دنوں میں بند ہو جایا کرتا تھا، نہ کہتے تھے میں کیسے کھاؤں اور میں کیسے پیوں، کیسے میں جیوں، کہ ہمارے بھائی اتنی تکلیفوں میں ہے، اتنی مصیبتوں میں ہے، اتنے حالات میں ہے۔ پھر حضرت دعا میں مشغول ہو جایا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی دعا کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آج حالات چلنے پھر بھی مسلمان ایسے وقت میں بھی اللہ کی نافرمانی، گناہ، چاروں طرف دعوتیں ہو رہی ہے، بے حیائی بے شرمی کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، بے حیائی بے شرمی کے مناظر پر لوگ جمع ہو رہے ہیں، خرافات ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ حالانکہ جس کے بیٹے شہید ہو گئے، جس کی ماں شہید ہو گئی، جس کے ابا شہید ہو گئے، جس کے بھائی شہید ہو گئے، جس کے بھانجے شہید ہو گئے، ان کے اوپر کیا حالات ہوں گے ہم سوچ نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو ایسے موقع پر ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اس طریقے سے ہم دعا مانگیں، ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، دعا مانگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد اور اللہ کی نصرت ضرور آئے گی۔ ایسے موقع پر ہمیں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منوانا ہے کسی بھی طریقے سے۔ اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور واقعی ظلم کیا جا رہا ہے، ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ سب کے حق میں دعا مانگے۔ ہماری یہ تاریخ ہے کہ جب جب بھی مسلمانوں پر حالات آئے، پریشانی آئے، سب متحد ہو گئے، سب ایک ساتھ میں ہو گئے اور سب نے مل کر دعا مانگنا شروع کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ لوگ باہر نکل گئے اور باہر سب نکل کر دعا مانگ رہے۔ ابھی بھی ہم نے ایک اخبار میں دیکھا کہ مسلمان عورتیں بیچاری باہر نکلی ہوئی ہے
اور ان کا تعاقب لوگ کر رہے ہیں، مسلمان عورتوں کا تعاقب کر رہے ہیں، ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تو یہ مسلم عورتیں یہ اپنے ہاتھوں میں لکڑی لے کر، لاٹھی لے کر اس طریقے سے مقابلے پر ڈٹی ہوئی ہیں اور رو رو کر اللہ کے سامنے دعا مانگ رہی ہے، اور ان کے یہ الفاظ ہے کہ ہماری جان چلی جائے گی لیکن ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس پر جمے رہیں گے۔ اور اس طریقے سے وہ جمے ہوئے بھی ہیں، ان کے اوپر حملہ باقاعدہ ہو رہا ہے اور چاروں طرف جو بلوائی ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ مسلم عورتیں مقابلے پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، دین کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم اپنے دین و اسلام پر قائم رہیں گے، دائم رہیں گے۔ جب 1400 سال کے بعد کہ مسلمانوں کے ایمان کا یہ حال ہے تو پھر شروع زمانے کے ایمان والوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم اسی سے اندازہ لگائیں کیا جتنے حالات ہیں پھر بھی ایمان والا الحمدللہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی پچھلے سال ایک بیچارہ کمزور ایمان والا، بظاہر تھیتھڑ دیکھنے والا اور تھیتھڑوں میں کام کرنے والا، بلکہ اسی لائن کا آدمی تھا، رنگیلے شاہ، سب جانتے ہیں اکثر بیشتر رنگیلے شاہ، اس کا بظاہر ایمان کیسا ہوگا ہم اسی سے اندازہ لگا لیں۔ جو رات دن گیت گانے میں، بے حیائی بے شرمی کے کاموں میں، اسی کاموں میں وہ مشغول رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو شوق ہوا کہ مجھے بہت بڑا یعنی غیر لوگوں کا مذہبی پیشوا بننا ہے، تو اس نے اپنے خادم کو، جو اس کا خادم تھا، اس خادم کو کہا کہ مجھے اس طریقے سے بناؤ سناؤ کرو اور مجھے اس طریقے سے بناؤ سجاؤ کہ میں ان کے مذہبی پیشوا جیسا لگ جاؤں، بڑا مذہبی پیشوا جیسا لگوں۔ چنانچہ اس کے خادم نے سب اس طریقے سے، جو ان کے بڑے پیشوا ہوتے ہیں، اس طریقے سے چہرہ بھی بنایا اور سب اسی طریقے سے رنگ کر دیا اور بالکل ہو بہو وہی نقل کروا دیا ایک دم، کہ ایسا دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا دیوتا ہے۔ اس طریقے سے بنا دیا۔ اب بظاہر بنا تو دیا، اب پھر یہ لوگ نقالی ہوتے ہیں، اصل ان کا پیسہ کمانا مقصود ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایک ان کے جو مذہبی عبادت خانے ہوتے ہیں، مندر، اس میں یہ گیا اور انہی کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہوا اسی طریقے سے گیا۔ اب ان کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ہمارا بہت بڑا مذہبی پیشوا آ گیا، بلکہ مہادیو آ گیا یہ تو۔ اب لوگ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہم سب جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری پیشانیاں اللہ کے علاوہ نہیں جھکتی، ورنہ ہم بھی در در ٹھوکریں کھاتے، جیسے یہ لوگ کبھی ادھر ٹھوکر کھا رہے ہیں، کبھی ادھر ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ مسلمان اس کے اوپر کتنی بھی تکلیف آ جائے، کتنی بھی مصیبت آ جائے، ایک اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اور اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے اور اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ جو بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آ کر اس کو سکون مل جاتا ہے، اس کو چین مل جاتا ہے، اس کو اطمینان مل جاتا ہے۔ یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت، توحید کی امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں چھپا رکھا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رنگیلا شاہ اس طریقے سے نقل کر کے اندر داخل ہوئے۔ اب انہوں نے اس طریقے سے پیسہ رکھنے کے لیے جھولی بھی بنا رکھی تھی،
ککشول بھی تھا ان کے پاس. اب لوگ اس میں پیسے ڈالتے رہے. سامنے ان کا بہت بڑا مجسمہ تھا اور وہ مجسمہ ایسا تھا کہ جو بھی یعنی اس بت کے سامنے جاتا تھا اس کو سجدہ کرنا پڑتا تھا, اس کو سر جھکانا پڑتا تھا. اب اس کو بیچارے کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. اب سامنے مجسمہ ہے, اب وہاں پر سجدہ کرنا ضروری ہے اور اپنے سر کو جھکانا ضروری ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ گانا بجانے والا ہر دم عورتوں کے اس میں رہنے والا, اب اس کا ایمان بھی اتنی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اپنے سر کو کیسے جھکاؤں. تھوڑی دیر کے لیے رک گیا کہ میں اپنے سر کو کیسے جھکاؤں. آخر کار وہ مجبور ہوا اور اس نے یہ منظر دیکھ لیا کہ اگر میں سجدہ نہیں کرتا ہوں تو میرا راز کھل جائے گا اور پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا. اس نے حدیث کا سہارا لیا کہ جب کوئی ایسا موقع بن جائے کہ جہاں پر اس طریقے سے ایسا معاملہ ہو جائے کہ لوگ مجبور کریں کہ تم ایمان کو چھوڑو, اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ تم ایمان کو چھوڑو, تو ایسے موقع پر اجازت ہے کہ بظاہر آدمی ان لوگوں کے کلمات بول دے, اندر سے نہ بولے, اوپر سے بولے اور پھر بعد میں توبہ کر لے. یہ ایک جان بچانے کی اجازت ہے. لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے, استقامت کا درجہ یہ ہے, عزیمت کا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس کا بھلے جان چلا جائے لیکن ایمان کو نہ جانے دے. جیسے ابھی مبلغین کا سب دور چلا اور ابھی بھی اس طریقے سے دور چل رہا ہے کہ اکا دکا مسلمان جہاں پر ملتے ہیں بس ان کو زبردستی یہ اپنے معبودوں کے کلمات بلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے تم الفاظ کو, اور اکثر لوگ اس طریقے سے کہہ بھی دیتے ہیں اور لوگ ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں. ایسے بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں. بڑا سخت ماحول اس طریقے سے چل رہا ہے. یہ ان لوگوں نے ایک سازش کے تحت یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اور ایک منظم سازش کے طریقے سے یہ سارا انجام دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ڈر جائیں, خوف کھا جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اندر ایسی استعداد, ایسی طاقت رکھی ہے کہ لوگ اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں. تو خیر اب یہ کیا کرے, اس کو اپنی جان بچانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے دل میں بات ڈالا. اس نے یوں کہہ کر سجدہ کیا کہ اے اللہ, میں بت کے سامنے سجدہ نہیں کر رہا ہوں, مجسمے کے سامنے میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک رہا ہوں, تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں. اس طریقے سے اس نے اپنی جان بچائی. لیکن جب اس نے اتنا ایمان کا لحاظ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ہدایت عطا فرمائی, ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ اس نے توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد ایک سچا پکا مسلمان بنا اور ایک سنت کا پابند بنا اور دعوت و تبلیغ میں وہ چلا, ذمہ دار بن کے چلا اور آخر میں وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں ایسے کمزور سے کمزور ایمان والے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی یہ طاقت اور یہ قوت اور یہ ہمت اور یہ شجاعت اور یہ بہادری رکھا ہے کہ آج وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے کسی حالت میں بھی تیار نہیں ہے. اور یہ آزمائش کا دور چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہے. بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم اس گمان میں مت رہنا کہ ایسے ہی تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔ اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، صرف اتنا کہو کہ ہم ایمان والے، اسی پر تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بلکہ تمہاری بھی آزمائش کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ جیسے پہلے لوگوں کی آزمائش کی گئی، پہلے لوگوں کو آزمایا گیا، اس طریقے سے تمہیں بھی آزمایا جائے گا، تمہاری بھی آزمائش کی جائے گی۔ بلکہ جو جتنا جس کا ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، وہ اتنا ہی آزمایا جائے گا۔ پہلے کے واقعات دیکھ لیں، انبیاء کرام ان کو زیادہ آزمایا گیا، بلکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میری آزمائش زیادہ کی گئی، ہر جگہ آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لے، آزمایا گیا۔ اصل اس امتحان میں پورا اترنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے اوپر بھی آزمائش آئی۔ جب صحابہ اپنے ایمان پر پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کی کامیابی کی بشارت ان کو سنائی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے ان کے ایمان کا، ہم نے ان کے تقوی کا امتحان لیا۔ جب یہ پورے اتر گئے تو اللہ کی غیبی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی۔ تو جتنا ہمارے اندر تقوی ہوگا، جتنا ہمارے اندر پرہیزگاری ہوگی، اللہ کی غیبی مدد، اللہ کی نصرت آئے گی۔ اس لیے ایسے موقع پر سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، مساجد کو بھرنا شروع کر دے۔ مساجد کو، آج بھی مساجد خالی نظر آ رہے، اتنے سخت حالات ہیں، پھر بھی ہمارے مساجد خالی نظر آ رہے۔ جب بھی وقت ملے اللہ کے گھر میں آ جائیں اور چپکے چپکے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چپکے چپکے دھیرے دھیرے اپنے اللہ کو پکارتے رہے، کبھی زور سے اور کبھی دھیرے سے اپنے اللہ کو پکارے۔ یہ مسجد کو ہم معمولی نہ سمجھے۔ ایک نابینا تھے، نابینا، وہ سوال کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، مانگتے مانگتے، جیسے فقیر لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر در پر یہ صدا دیتے ہیں، تو ہر در پر، ہر گھر پر صدا دے رہے تھے۔ چلتے چلتے مسجد کا دروازہ نظر آ گیا، ان کو نظر تو آیا نہیں، پہنچ گئے مسجد کے دروازے پر۔ اب وہاں پکارنے لگے کہ ہے کوئی سیٹھ، ہے کوئی داتا جو مجھ جیسے غریب کو دے، مجھ جیسے فقیر کو دے۔ وہ مانگتے رہے، مانگتے رہے، کہیں سے آواز نہیں آئی۔ تو کہنے لگے کہ کون ایسا بخیل ہے، کون ایسا کنجوس ہے کہ میں اتنے دیر سے سوال کر رہا ہوں اور میں اتنی دیر سے مانگ رہا ہوں، میری فریاد کو نہیں سن رہے، چند پیسے مجھے نہیں دے رہا ہے اور میری حاجت کو پوری نہیں کر رہے ہیں، یہ کون سا بخیل ہے؟ تو کچھ لوگ آ گئے، کہنے لگے کہ ارے بابا، تم کس کو بخیل کہہ رہے ہو، تم کس کو کنجوس کہہ رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، کس کو تم ان الفاظ سے یاد کر رہے ہو؟ یہ مسجد ہے، مسجد۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ پروردگار، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ تیرا گھر ہے یا یہ تیرا دروازہ ہے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اے اللہ، تو مجھے معاف فرما دے، ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ میرے تیری شان میں گستاخی کی، مجھے ذرہ برابر علم نہیں تھا، میں آنکھوں سے نابینا ہوں، میں یہ سمجھا تھا کہ عام لوگوں کا یہ گھر ہوگا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یوں آتا ہے کہ جب اس نے اللہ کے سامنے اس طریقے سے فریاد رسی کی، اللہ نے اس کی فریاد کو بھی سنا،
اور ان کی حاجتیں بھی پوری ہو گئی، اور اس نے اللہ کے گھر میں عہد کر لیا کہ اللہ اب میں تیرے علاوہ کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا تو تجھی سے مانگوں گا، باقی تیری ذات کے علاوہ، تیری گھر کے علاوہ اب میں کہیں پر نہیں جاؤں گا، بس تیرے گھر پر ہی رہوں گا اور تیرے گھر سے ہی میں مانگوں گا۔ اور دروازہ پکڑ کر رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، تیرے علاوہ اب کسی کے دروازے کا سہارا نہیں لوں گا۔ تو اس کو مسجد کہا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے گھر میں آ جائے۔ کبھی دیواریں پکڑ کر لوگ اللہ کے گھر کا یعنی کعبہ کا ہم نے وہ منظر دیکھا ہے کہ دیواریں پکڑ کر، پردے پکڑ کر، دروازے پکڑ کر کس طریقے سے روتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں اللہ کے گھر میں آ کر چاروں طرف سے اپنے دل کو ہٹا کر بس سجدے میں پڑ جائے، اللہ کے گھر میں آ کر سجدے میں پڑ جائیں اور لمبے لمبے سجدے کریں، لمبے لمبے سجدے کریں۔ کب تک بے کیفیت والا سجدہ ہم کرتے رہیں گے؟ ایک کیفیت کے ساتھ ہم سجدے میں پڑ جائیں اور اپنی پیشانیوں کو رگڑے اللہ کے سامنے کہ اللہ بہت کچھ ہو چکا، اب مسلمان کہاں پر جائیں گے؟ مسلمانوں کے ایسے حالات، شکوہ شکایت ہمیں اپنے اللہ سے کرنے کا حق ہے۔ ہم اپنے اللہ سے شکوہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ جب اس کو کوئی مار دیتا ہے، وہ اپنے اماں سے جا کے شکایت کرتا ہے، اماں مجھے فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے۔ اور اس کی اماں جب گھر سے نکلتی ہے تو بچے کو بھی ڈھارس بچ جاتی ہے اور تمام بچے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی حق ہے اپنے اللہ کے سامنے ضد کرنے کا۔ ہم ضد بھی کر سکتے ہیں اپنے اللہ سے، جیسے بچے ضد کرتے ہیں۔ بچوں کو جو چیز چاہیے جب وہ اپنے والدین کے سامنے ضد کر لیتے ہیں، ماں باپ کہیں سے بھی ان کے ارمانوں کو پورا کرتے ہیں۔ آج بچے ضد کرتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں ماں باپ کے، تو ماں باپ بیچارے کہیں سے بھی، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے رونے کو دیکھ کر پسند نہیں کرتے، ان کا غم تازہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کو رونا نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طریقے سے جب بندے اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ بلکہ ماں جب تک اس کے بچے روتے نہیں، اس کو جوش نہیں آتی دودھ پلانے کا۔ جب بچے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تبھی ماں کے اندر جوش آتا ہے دودھ پلانے کا، ورنہ دودھ بھی نہیں نکلتا جب تک کہ وہ بچے روئے نہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بس کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہمیں رونا نہیں آتا، گڑ گڑانا نہیں آتا۔ چند آنسو بلکہ مکھی کے برابر بھی اگر ہم اللہ کے سامنے تنہائیوں میں بہا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور بالضرور آئے گی۔ اس لیے بارہا ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ابھی مفتی صاحب کا بیان آیا، بار بار کہہ رہے ہیں کہ نستغفر اللہ کثرت سے پڑھو، کم سے کم 300، یہ کثرت میں آتا ہے 300 کم سے کم پڑھیں، ورنہ 3000 تک پڑھیں۔ اور کرنا ہی کیا، مسجد میں آ جائیں، بجائے ادھر ادھر کے باتیں کرنے کے۔ باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو کچھ اپنی زبان سے بولتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے بجائے ادھر ادھر باتیں کرنے کے ہم تسبیحات کا اہتمام کریں۔ اور مساجد کے اندر آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، 10-15 میں نے سب جگہ تحقیق کروایا، زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ، لیکن آج مسلمان 10-15 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں۔ 10-15 منٹ مساجد کے اندر بیٹھ جائیں، کتنا کمائیں گے، کتنا کھائیں گے، کیا لے کر جائیں گے، بس اپنی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن آج مسلمان مسجد کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ان آیت کریمہ کی مجلسوں میں شریک ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں
کنکڑیاں رکھے، پتھر رکھے، تسبیح دیں، گھر والے بھی پڑھے. ہمارے گھر والے ہمارے ماتحت ہوتے، ہم ان سے سوال بھی کر سکتے، بھائی تم نے اتنا پڑھا، کم سے کم 300 مرتبہ پڑھا. اپنے بچوں سے ہم سوال کر سکتے، اپنے گھر والوں سے ہم سوال کر سکتے ہیں. وہ ہماری رعایت میں ہے کہ بھائی تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا. ہم اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں کہ وہ اس طریقے سے آیت کریمہ پڑھیں، اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی کثرت سے پڑھے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس دعا کو بھی کثرت سے پڑھے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. یہ سورہ ممتحنہ میں 28ویں پارے میں آپ دیکھ لینا. پہلے اس کے رکوع اس صورت میں سورہ ممتحنہ کے، تو ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور اللہ سے مانگے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے. میں نے پہلے ہی کہا حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو خاموش ہیں، حکومتیں خاموش ہیں. اب ایسے موقع پر جب کہ حکومتیں بھی ساتھ چھوڑ دیں تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے غیبی مدد اور نصرتیں مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ہماری مدد فرمائیں گے. کچھ اعلانات ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے